علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب کے جو دعوے تھے، جو الزامات تھے، وہ سارے کے سارے چیف جسٹس صاحب نے کر لیے مسترد۔ نہ ملک میں مارشل لا ہے، نہ مارشل لا جیسے حالات ہیں، اور اگر مارشل لا جیسے حالات پیدا ہوئے تو سپریم کورٹ مداخلت کرے گی، یہ کہا ہے چیف جسٹس صاحب نے۔ معاملہ ہے فوجی عدالتوں کا، اور فوجی عدالتوں کے معاملے میں اب تک عمران خان صاحب جو ریلیف چاہتے ہیں وہ ان کو نہیں ملا، بلکہ جس طرف معاملہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اسے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو فوجی عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صرف عمران خان صاحب نہیں، ان کے جو لوگ ظاہر ہے جو تحویل میں ہیں اور جن کو عام عدالتوں سے فوجی عدالتوں کی یا فوجی انویسٹیگیشن کی طرف لے کر جایا گیا ہے، فوج کی تحویل میں ہیں، جو آج جو سماعت ہوئی اس پر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں یا جو سمجھا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ معاملہ صرف ایک نقطے پر سپریم کورٹ کا جو فوکس ہے، ایک نقطہ ہے، فوجی ٹرائل اگر ہوگا تو کیا انسانی حقوق جو ہیں، بنیادی انسانی حقوق، وہ ان کا خیال رکھا جائے گا؟ جو ملزمان ہیں ان کو فری ٹرائل دیا جائے گا؟ ملزمان کو اپنے وکیل دیے جائیں گے؟ اور ملزمان کو کن حالات میں اس وقت جو فوج کے پاس ہیں ان کو کن حالات میں رکھا گیا ہے؟ فوکس یہ تھا۔ استدعا تھی پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے وکلاء کی، ایون اعتزاز احسن کے وکیل سردار لطیف کھوسہ کی، کہ اپنا دے دیں، اسٹے دے دیں، فوجی عدالتوں کو کام کرنے سے روک دیں جب تک حتمی فیصلہ نہیں ہوتا پٹیشنز کا۔ تو وہ ایک بار پھر وہ جو استدعا تھی، وہ درخواست ایک بار پھر مسترد کر دی گئی۔ اٹارنی جنرل نے 1 ماہ کا وقت مانگا اور کہا کہ جی جو ٹرائل ہے، وہ یہ جو مقدمے کی سماعت ہے وہ 1 مہینے تک کے لیے ملتوی کر دی جائے، تو جس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو مشورہ کر کے بتا دیتے ہیں، اور اس کے بعد سماعت ہوگی ملتوی۔ جو میں نے پہلے جیسے گزارش کر رہا تھا کہ اب نقطہ جو ہے وہ اس بات پر آ کر معاملہ عدالت کے اندر جو دلائل ہو رہے ہیں اور جو جج صاحبان سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ نہیں کہ فوجی ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں، وہ یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر فوجی ٹرائل ہوتا ہے جو کہ آئین کے مطابق ہے، لیکن وہاں بنیادی انسانی حقوق کا خیال کیسے رکھا جائے گا؟ یہ بنیادی سوال ہے، اور ملزمان کا خیال کیسے رکھا جائے گا؟ تو یہ جو ٹرائل آج کا ہوا ہے، جس سے مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو بالکل اسی طرح سپریم کورٹ سے مایوسی ہوگی جس طرح 7 اپریل کو ہوا تھا۔ عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی توڑ دی تھی، تحریک عدم اعتماد کو ایک فضول قسم کے، ایک بھونڈے قسم کے جواز کے تحت مسترد کروا کر ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے، اور پھر اسمبلی توڑ دی تھی، جس کا سپریم کورٹ نے خود نوٹس لیا تھا، اور آخری وقت تک سپریم کورٹ کی کوشش تھی کہ اسمبلی ٹوٹی رہے اور انتخابات کی کوئی تاریخ مل جائے 90 دن کے اندر اندر، تو الیکشن کمیشن اس پر ظاہر آمادہ نہیں ہوا تھا۔ تو جس طرح اس وقت پھر الیکشن کمیشن نے مایوس کر دیا تھا عمران خان صاحب کو، اور پھر سپریم کورٹ کو فیصلہ دینا پڑ گیا تھا کہ جی اسمبلی بحال، تحریک عدم اعتماد پر عمل کرے، اور تاریخ دے دی، وقت دے دیا تھا۔ تو اب اس میں بھی مجھے یوں لگ رہا ہے جس طرح معاملہ جا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کیونکہ دلائل جو پٹیشنرز ہیں ان کے دلائل ہو چکے ہوئے ہیں، دوبارہ ہوں گے ظاہر ہے، تو آگے چل کے صورتحال بدل بھی سکتی ہے۔ لیکن آج کی سماعت کا جو احوال میڈیا جس طرح رپورٹ کر رہا ہے، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ معاملہ عمران خان صاحب کے حق میں نہیں جا رہا۔ اب میں آپ کو ذرا اس کا تفصیلی احوال جو ہے، وہ جو جیو رپورٹ کر رہا ہے، جنگ رپورٹ کر رہا ہے، اس کا میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ کوئی غلط چیز رپورٹ نہ، جہاں مجھے اپنا کمنٹ کرنا ہوگا وہ کر لوں گا، لیکن اصل چیز جو عدالت کے اندر ہوئی ہے وہ صرف سمجھنے کے لیے کہ معاملہ اب کس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ ہے کہ جی اپنا جہاں خبر کا آغاز ہوتا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے دوران چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے ریمارکس میں کہا کہ سزائے موت کا موجودہ کیس سے تعلق نہیں، اگر مارشل لا جیسی صورتحال ہوئی تو سپریم کورٹ مداخلت کرے گی۔ سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے ملٹری ٹرائل کا طریقہ کار بتایا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے اس معاملے کی۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں، جسٹس منیم اختر صاحب، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مزار علی اکبر نقوی، جسٹس عائشہ ملک۔ مجھے ہر بار جب یحییٰ آفریدی کا نام آتا تو یہ بختیار ذہن میں آ جاتے ہیں، وہ آ جاتا ہے زبان پر۔ اچھا جی، اب اس میں اٹارنی جنرل کے دلائل جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دوران سماعت جو خبر رپورٹ ہو رہی ہے، میں ایز اٹ از پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے روسٹرم پر آ کر دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پچھلی سماعت پر
9 مئی کے منصوبہ بندی سے کیے گئے حملوں کی تفصیلات سامنے رکھیں۔ تصاویری شواہد سے ثابت ہے کہ حملے میں ملوث تمام افراد کے چہرے واضح تھے۔ صرف 102 افراد کو بہت محتاط طریقے سے گرفتار کیا گیا۔ دوبارہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو 9 مئی کو ہوا ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے استفسار کیا کہ کس طریقہ کار کے تحت لوگوں کو فوجی تحویل میں لیا گیا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی میں ملٹری ٹرائل کا جو طریقہ کار ہے وہ پہلے بتانا چاہتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ جی 9 مئی کو جو ہوا اس کی اجازت مستقبل میں دوبارہ نہیں دی جا سکتی۔ ان واقعات کا رد عمل بھی اسی طریقے سے آنا تھا، یعنی جس طرح حملے کیے گئے تو ریاست کا جواب بھی تو اسی طرح ہی آنا تھا نا۔ عدالت کا سوال یہ ہے کہ گرفتار افراد کو منصفانہ اور فیئر ٹرائل کا حق ملے گا یا نہیں۔ پہلے عدالت کو ملٹری ٹرائل کا طریقہ کار بتانا چاہتا ہوں، پھر سوالات کے جواب دوں گا۔ آرمی ایکٹ کے سیکشن میں سول جرائم کی بات واضح ہے۔ اگر کوئی سول جرم سویلین کرے تو ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت نہیں ہوتا، یعنی اگر کوئی بندہ سویلین ہے، کوئی سویلین کے ساتھ کوئی واردات کرے تو پھر اس میں آرمی ایکٹ نہیں ایکٹیو ہوتا ان کے اوپر۔ جب آرمی ایکٹ میں 2015 میں ترامیم کی گئی تو سویلینز کے ٹرائل کی شقیں شامل کی گئی تھیں۔ چیف جسٹس نے انہیں ہدایت کی کہ آرمی ایکٹ کے سیکشن 2 پڑھیں جس میں سویلینز کے ٹرائل کی بات ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ آرمی ایکٹ سیکشن 2 کے مطابق کوئی سویلین دفاعی کام میں رخ نہ ڈالے تو وہ اس قانون کے نرغے میں آتا ہے۔ آرمی ایکٹ کے مطابق اگر کوئی سویلین افواج کو ڈسپلن کو خراب کرے تو بھی اسی قانون کے دائرے میں آتا ہے۔ جس طرح شہباز گل صاحب نے، ان کا آپ کو یاد ہوگا تاریخی بیپر، جس میں وہ کہتا ہے کہ جی آپ افسران، آپ جانور تو نہیں ہو نا، آپ کا اپنا ضمیر ہے، اگر آپ کو اپنی ہائی کمان کوئی آرڈر دیتی ہے تو سوچ سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ یعنی فوج میں تو آرڈر ہوتا ہے نا، آرڈر اوبے ہوتا ہے، نہیں ہوتا آرڈر اوبے ہی ہوتا ہے، جو نہیں کرتا وہ ریزائن کر کے فوج سے چلا جاتا ہے۔ فوج کا ڈسپلن ہے، دنیا جہان میں سے ہی ہوتا ہے۔ اچھا، چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ اپنا کیسے ڈسپلن خراب ہوا؟ فوجی افسر کے کام میں رکھنا ڈالنا اور ڈسپلن خراب کرنا قانون میں درج ہے یا عکس کیا گیا؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ آرمی ایکٹ میں درج ہے۔ جسٹس یہ آفریدی نے استفسار کیا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی ایکٹ بنیادی انسانی حقوق کے دائرے سے خارج ہے؟ اٹارنی جنرل نے انہیں جواب دیا کہ آرمی ایکٹ پر بنیادی انسانی حقوق کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جیسے یہی آفریدی نے پھر سوال کیا کہ فوجی ہو یا سویلین، کیا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل میں آنے والے بنیادی انسانی حقوق سے خارج ہوں گے، یعنی ان پر اپلائی نہیں ہوگا بنیادی انسانی حقوق؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ عدالت کے تمام سوالات کا جواب دوں گا، پہلے آرمی ایکٹ کی ترامیم کا جائزہ لے لیں۔ جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا کہ کیا کسی آرمی افسر کو زخمی کرنا اس کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے روکنے کے مترادف ہوگا؟ بنیادی انسانی حقوق کے بغیر تمام جرائم پر کورٹ مارشل کی سزا لگتی ہے۔ ایک طرف درج ہے کہ ریاست انسانی حقوق سے ماورا کوئی قانون نہیں بنا سکتی، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اس مخصوص قانون میں انسانی حقوق کا اطلاق ہوتا ہی نہیں۔ آپ کے دلائل کی منطق سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ کسی آئینی ترمیم کے بعد سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا قانون عمل میں آیا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کے بعد سویلینز کو شامل کیا گیا؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم سے پہلے اس قانون کا اطلاق صرف افواج پر ہوتا تھا، یعنی آئین میں ترمیم کر کے سویلین کو شامل کیا گیا۔ وہ جو پٹیشنرز بیسیکلی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سویلین کا ٹرائل آئین کے خلاف ہے، یہ اس پر چیف جسٹس صاحب ان سے مکالمہ کر رہے ہیں، اس جو آرگومنٹ ہو رہا ہے۔ جسٹس منیب اختر نے سوال کیا کہ اگر پارلیمنٹ ملٹری ایکٹ میں بنیادی انسانی حقوق شامل کرنا چاہے تو کر سکتی ہے؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا، یہ بڑا دلچسپ ہے، اس کو میں تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں گا۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ پارلیمنٹ کے پاس قانون سازی کا مکمل اختیار ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پارلیمنٹ نے بنایا تھا کہ عدالت سپریم کورٹ کیسے چلائی جائے گی، یعنی اسکوت نوٹس کیس اور بینچز کا اختیار چیف جسٹس اکیلے استعمال نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ کا اختیار ہے 3 رکنی کمیٹی چیف جسٹس صاحب اور 2 سینئر موسٹ جج صاحبان کے اوپر ہوگی، جو بینچز بنانے کے اوپر میجورٹی سے فیصلہ کرے گی، اور اگر کوئی اسکوت نوٹس لینا مقصود ہوگا تو اس پر بھی میجورٹی فیصلہ کرے گی کہ یہ اسکوت نوٹس بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ تو پارلیمنٹ بااختیار ہے، قانون پارلیمنٹ بناتی ہے۔ وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے وہ میرا خیال ہے آج کے لیے لگایا گیا تھا سماعت کے لیے، اور پھر ڈی لسٹ کر دیا گیا، پھر وہ دوبارہ سماعت کے لیے نہیں لگا۔ ظاہر اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ معاملہ چل رہا تھا۔ جسٹس منیب اختر نے کہا یعنی ملٹری ایکٹ میں بنیادی انسانی حقوق دینا یا نہ دینا پارلیمنٹ کا اختیار ہے،
یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آج ایک پارلیمنٹ ملٹری ایکٹ میں بنیادی انسانی حقوق شامل کرے، اگلی پارلیمنٹ انہیں نکال دے۔ قانون بالکل واضح ہونا چاہیے۔ اب یہ تو پارلیمنٹ کا اختیار ہے نا، پارلیمنٹ اگر آج قانون بنا سکتی ہے تو کل کو اس قانون کو ختم بھی کر سکتی ہے۔ ہاں، بنیادی انسانی حقوق سے متصادم قانون پارلیمنٹ نہیں بنا سکتی۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ سویلین پر فوجی ایکٹ کے اطلاق کے لیے 21ویں ترمیم کی گئی تھی۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ 21ویں آئینی ترمیم نے انتظامیہ اور عدلیہ کے اختیارات میں فرق کر کے سب سے بڑا تحفظ دیا تھا۔ 21ویں آئینی ترمیم میں ٹرائل میں مجوزہ طریقہ کار دے کر انسانی حقوق کا تحفظ کیا گیا تھا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت کو ملٹری ٹرائل کے طریقہ کار پر بتانا چاہتا۔ اٹارنی جنرل طریقہ کار بتانا چاہ رہے ہیں، لیکن جج صاحبان ذرا ظاہر ادھر جا رہے تھے، تو پھر دوبارہ انہوں نے کہا کہ مجھے ذرا میرا بنیادی آرگومنٹ تو دینے دیں۔ جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا کہ ملٹری ٹرائل کا طریقہ کار بتانے کی کیا ضرورت ہے جب بنیادی حقوق کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ اب اٹارنی جنرل یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو ملزم ہے اس کو جو ملٹری ایکٹ ہے اس کے تحت جو ہے وہ ساری چیزیں ان کو ملیں گی، لیکن ظاہر ہے بنیادی انسانی حقوق کا ایک معاملہ ہے اور عدالت کو اس کا تحفظ کرنا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ اٹارنی جنرل جو بتانا چاہتے ہیں بتائیں، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی ان کو بتانے دیا جائے، اور اٹارنی جنرل صاحب کو کہا کہ جی بتائیں آپ کیا بتانا چاہتے ہیں۔ عدلیہ کی آزادی انصاف کی بنیاد ہے، چیف صاحب کہہ رہے ہیں۔ ملٹری ایکٹ کے تحت پروسیکیوشن کیس کا فیصلہ کرے گی، اپیل بھی سنے گی۔ مسٹر اٹارنی جنرل، 2015 میں جو آئین کو پس پشت ڈالا گیا تھا وہ اب نہیں ہو رہا۔ فوجی عدالت کے فیصلے کے خلاف کسی آزادانہ فورم پر اپیل کا بنیادی حقوق کی ضمانت ہے، یعنی آئین اب وہ نہیں، پہلے تو اپیل کا رائٹ نہیں تھا سویلین عدالتوں میں، لیکن اب وہ ہے۔ یہ چیف جسٹس صاحب ان کو بتا رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ٹرائل کیسے ہوگا، یہ طریقہ کار عدالت کے سامنے ہے۔ ملٹری کورٹ میں سب سے پہلے وقوع کی رپورٹ پیش کی جاتی ہے، اب وہ پورا طریقہ کار بتا رہے ہیں۔ وقوع کی رپورٹ کی روشنی میں کمانڈنگ افسر کورٹ آف انکوائری میں واقعے کی مکمل تفتیش کرتا ہے۔ تفتیش کے بعد سویلین کو آرمی ایکٹ کے سیکشن 73 اور 76 کے تحت گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ شواہد کی سمری کی ریکارڈنگ کے دوران ملزم کو جرح کا اختیار دیا جاتا ہے۔ جرح کے بعد آرمی ایکٹ کے رول 19 کے تحت چارج فریم کیا جاتا ہے۔ ملٹری ٹرائل کرنے کے لیے 3 افسران کا پینل بیٹھتا ہے۔ ملزمان کو تمام شواہد اور گواہان پر جرح کرنے کا مکمل حق دیا جاتا ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ملزم کو کھڑا کر کے کہا جائے تم نے یہ جرم کیا ہے، سزا ہے، اندر جاؤ۔ ملزم اس کو کاؤنٹر کرے گا۔ ملزم کو وہ آگے چل کر میں بتاتا ہوں جو عدالت میں کہا گیا، ایک تو فوجی پینل سے بھی وہ اپنی دفاع کے لیے وکیل لے سکتے ہیں، اور دوسرا وہ پرائیویٹ وکیل بھی ہائر کر سکتے ہیں آگے چل کر۔ اچھا، اس دوران وہ بارش بھی ہو رہی تھی، تو کہا گیا کہ جناب اونچا بولیں ذرا اٹارنی جنرل کو۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ٹرائل کے دوران ملزمان کو وکیل کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ ملزمان فوج کے لیگل برانچ کا افسر یا پرائیویٹ وکیل بھی مقرر کر سکتا ہے۔ ملٹری کورٹس ٹرائل میں ملزم کو اقبال جرم یا صحت جرم سے انکار کا آپشن دیا جاتا ہے۔ ملزم کے اقبال جرم پر سزا سنائی دی جاتی ہے۔ ملزم کے اقبال جرم پر سزا سنائی دی جاتی ہے۔ صحت جرم سے انکار پر ملزم کو، یعنی اگر ملزم کہہ دے کہ جی میں نے جرم کیا ہے تو پھر تو آرگومنٹ ختم ہو جاتا ہے نا، جرح شرح، تو پھر سزا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ملزم جب فرد جرم عائد ہو اور صحت جرم سے انکار کرے تو پھر باقاعدہ آرمی ٹرائل شروع ہو جاتا ہے۔ ملٹری کورٹ میں ایک افسر کو عدالتی صدر مقرر کیا جاتا ہے جو کارروائی کو آزادانہ جائزہ لیتا ہے۔ پریزائڈنگ جو افسر ہوتا ہے، جوڈیشل پریزائڈنگ افسر، عدالتی صدر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آزادانہ اور شفاف ٹرائل کا جائزہ لے۔ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کرنے والے 3 افسران کی اکثریت کا فیصلہ حتمی تصور کیا جاتا ہے۔ ملزم عمر قید یا سزائے موت کے خلاف کورٹس میں اپیل میں درخواست کر سکتا ہے۔ ملٹری کورٹس یعنی عام کورٹوں میں، ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے دوران ملزم کسی لیگل ایڈوائزر سے مشاورت کر سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ملزمان کو اپنے دفاع کے لیے فوجی عدالتوں میں بہت کم وقت دیا جاتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ملٹری ٹرائلز میں ملزمان کو اپنے دفاع کا پورا وقت دیا جاتا ہے۔ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل میں بھی فیصلہ کثرت رائے سے ہوتا ہے۔ سزائے موت کی صورت میں فیصلہ 2/3 سے ہونا لازمی ہے۔ سزائے موت کی موجودہ آگے چیف جسٹس نے کہا کہ سزائے موت کے موجودہ کیس سے تعلق نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ بعض نظر میں گرفتار 102 ملزمان میں سے کسی کو سزائے موت یا 14 سال نہیں دی جا سکتی، یعنی سزائیں کم ہوں گی۔ جسٹس سی آفریدی نے استفسار کیا کہ ممنوع علاقہ کیا ہوتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ ممنوع علاقے وہ ہیں جن کا ذکر آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے استفسار کیا کہ ٹرائل سے پہلے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سزا 14 سال
کے بجائے 2 سال تک ہوگی۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ ملٹری عدالت میں عمر قید یا سزائے موت بیرونی سازش میں ملوث ہونے پر دی جاتی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ 11:30 بجے ایک کیس تھا، اٹارنی جنرل صاحب آپ دلائل پڑھ رہے ہیں وہ جلدی سے ختم کریں، آپ جو دلائل پڑھ رہے ہیں جلدی سے ختم کریں۔ اچھا جی، اب آگے اٹارنی جنرل نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے مطابق ملزم کو دفاع کا پورا حق دیا جاتا ہے۔ عدالت کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ ملٹری کورٹس کے فیصلے میں تفصیلی وجوہات دی جائیں گی۔ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ سول قانون میں اپنی مرضی کا وکیل ہوتا ہے، لیکن آرمی ایکٹ میں وکیل بھی افواج سے ہوتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ گرفتار افراد ملٹری ٹرائل پر پرائیویٹ وکیل کرنے کا مکمل اختیار رکھتے ہیں، یعنی ان کو ہوگا یہ اختیار۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس کیس میں جو بھی ہوگا وہ قانون سازی کے ذریعے ہی ممکن ہے، آپ کے مطابق ٹرائل شروع نہیں ہوا، تفتیش چل رہی ہے۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ ابھی تک کسی ملزم کا ٹرائل شروع نہیں ہوا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ملٹری ٹرائل شروع ہونے سے قبل عدالت کو آگاہ کیا جائے گا، یعنی سپریم کورٹ کو۔ نوٹ کر رہے ہیں کہ کوئی ٹرائل شروع نہیں کیا جائے گا، شواہد ریکارڈ کیے جائیں گے اور ٹرائل کھلی عدالت میں ہوگا۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ ٹرائل کے دوران ملزمان کے اہل خانہ وکلاء کو آنے کی اجازت ہوگی۔ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی نے استفسار کیا کہ ملزمان کو سیل میں رکھا گیا ہے یا کمروں میں؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ ملزمان کو جیل میں رکھا گیا ہے، لیکن دہشت گردوں کی طرح نہیں، گرفتار افراد کو تمام تر ضروری سہولیات دی گئی ہیں۔ چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ گرفتار افراد کو دماغی یا جسمانی مشکلات کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ لطیف کوسا جو وکیل اعزاز احسن صاحب کے، انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل بہت ماہرانہ طریقے سے کیس لے کر چل رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل یہ نہیں بتا رہے کہ فوجی تحویل میں ملزمان کو کیسے رکھا گیا ہے، کون روک رہا ہے کہ حکومت کو قانون سازی کرنے سے، ٹرائل کے لیے قانون میں ترمیم کر کے عدالت کیوں نہیں بنا دیتے؟ ضیاء الحق کے وقت سے ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ پاکستان یہ دور ضیاء الحق کا دور نہیں ہے، مارشل لا نہیں لگا ہوا، اگر مارشل لا جیسی صورتحال کبھی ہوئی تو سپریم کورٹ مداخلت کرے گی۔ عمران خان صاحب روزانہ کہتے ہیں کہ جی ملک میں مارشل لا سے بدتر صورتحال ہے، ضیاء الحق کے دور سے بدتر صورتحال ہے۔ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب یہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کو دھچکا تو لگے گا۔ اٹارنی جنرل نے اپیل کا حق دینے کے معاملے پر عدالت سے مہلت کی استدعا کر دی اور کہا کہ اس معاملے پر بہت محتاط رہ کر غور کی ضرورت ہے، ایسے چلنا ہوگا کہ عالمی سطح پر ملک کی پوزیشن متاثر نہ ہو۔ کچھ چیزوں کا میں ذکر نہیں کر رہا، بہت کچھ ذہن میں رکھنا ہوگا۔ چیف جسٹس پاکستان نے اٹارنی جنرل سے سوال کیا کہ آپ کو کتنا وقت درکار ہے؟ اٹارنی جنرل نے استدعا کی کہ 1 ماہ دے دیا جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت بھی چلی گئی تو عدالتی حکم کی خلاف ورزی پر متعلقہ ذمہ داران سے جواب لیں گے۔ ہم کسی ریٹائرڈ جج کو 102 افراد سے ملاقات کے لیے فوکل پرسن مقرر کر سکتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے عدالت سے کہا کہ سوال سے میں آپ کو چیمبر میں بتاؤں گا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ زیر حراست افراد کو بنیادی حقوق ملنے چاہیے، زیر حراست افراد کو اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ کا زیر حراست افراد سے متعلق کا گزشتہ حکم برقرار رہے گا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ مزید سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دے، کلبھوشن اور جاسوسی میں پکڑے گئے دیگر حساس مقدمات متاثر ہو سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت باہم مشورہ کر کے آئندہ سماعت کے بارے میں آگاہ کرے گی۔ 9 مئی کے واقعات کے ملزمان کو کن حالات میں رکھا گیا؟ اٹارنی جنرل کیا یہ ممکن ہے کہ وکلاء کا ایک گروپ اس حوالے سے جائزہ لے سکے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی وکلاء کا گروپ تو نہیں، لیکن اہل خانہ سے ملاقات کروائی جا سکتی ہے، قیدیوں کو بیرکس میں رکھا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایک ریٹائرڈ جج جائزہ لے سکتا ہے جیل رولز تاکہ جیل رولز کا اطلاق ہو رہا ہے یا نہیں۔ اور آخر میں جو خبر میں ہے کہ درخواست کی گئی پٹیشنر کی طرف سے کہ حکم امتناع دیا جائے، فوجی عدالتوں کو کارروائی سے روکا جائے، تو وہ بھی مسترد کر دی گئی۔ اب اس میں جتنا کچھ آج کی جو سماعت میں چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ عدالت اب اس پر فوکسڈ ہے کہ ٹرائل تو کرے لیکن انسانی حقوق کا خیال کرے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آگے چل کر ممکنہ طور پر آگے چل کر فوجی عدالتوں کے خلاف جو پٹیشنز ہیں وہ مسترد ہو سکتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔